السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بےحد اہم باتیں چھٹیوں کے سلسلے میں، بچوں کی ہالیڈیز کے سلسلے میں آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں قبل اس کے کہ چھٹیاں ختم ہو جائیں اور ہم جس چیز کی فکر کر رہے ہیں اس میں ہم فیل ہو جائیں۔ پہلی بات تو میں ہر اس بچے کو اور اس بچے کے ماں باپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہالیڈیز بچوں کے بگڑنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، نہیں رکھے جاتے کہ بچے بگڑ جائیں۔ الٹا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن اور ان کے بدن کے آرام کے لیے، سکون کے لیے، ایک پریکٹیکل اور گھریلو زندگی کے جینے کے لیے اور ایک نئے سال کے لیے ذہنی اور بدنی طور پر تازہ دم ہونے کے لیے یہ رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے اس کو کلچرلی مانا گیا ہے، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اس کو مانا گیا ہے۔ بچوں کا وقت ہے، یہ مت سمجھے کہ آپ کا وقت ہے، یہ بچوں کا حق ہے، یہ بچوں کا وقت ہے، بچوں کے لیے آپ کو یہ ہالیڈیز دینا ہے۔ اور یہ بتا دوں، ہالیڈیز کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ہمارے گناہ کریں یا کسی بھی ان ایتھیکل انڈسپلین ایکٹیویٹیز کو ہم ہلکا لے لیں، گرانٹیڈ لے لیں، اور ان کو یہ ان کو محسوس کرائیں انڈائریکٹلی کہ چھٹی ہے، جو چاہے کرو، کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ فون تمہارے ہاتھ میں 2 مہینے کے لیے جو چاہے کرو، کوئی تمہارے سے پوچھنے یا دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو جس سے چاہے تم ملو، جہاں چاہے تم باہر چلے جاؤ، جس کے گھر پہ چاہے جا کے زندگی بسر کرو۔ چھٹی ہے تو تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا اور آپ کو پرووائڈ کی جائے گی جو تم مانگتے ہو، کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھائی چھٹی ہے۔ اور بچوں کو بغیر نگرانی کے دوسروں کے گھروں پہ اس طریقے سے بھیجو جیسا یہ کسی ہاسٹل میں اور کہیں بننے اور وہاں پہ سنورنے کے لیے بھیج رہے ہو۔ اگر چھٹیوں کو اگر اس معنی میں اگر لیا ہے یا اس جیسا اگر تمہارے میں، اگر میں نے 5-6 سمٹمز بتایا، ایک نیگیٹو اور ایک جو ہے نا ڈسٹریکٹیو جو ہے چھٹی گزارنے کے، اس میں سے اگر ایک طریقے پر بھی اگر آپ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اگر معاملہ کر رہے ہیں تو یقین مانیے آپ اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا رخ بتاتا ہوں میں۔ ایسا بھی نہ کرو پیرنٹس کہ بچوں کے سامنے آپ جھگڑو، چڑ جاؤ اس وجہ سے کہ بچے گھر پر ہیں، آپ کو آزادی نہیں مل رہی، آپ کو اپنا ٹائم نہیں مل رہا ہے، آپ اپنے پہلی والی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں۔ بچے اپنے لیے برڈن فیل مت کرو جب وہ آپ کے گھر پہ ہوں۔ چھٹیاں ان کی اپنے لیے بوجھ محسوس مت کرو، اور اس بات کی ان کے سامنے تمنا مت کرو کہ پتہ نہیں کب چھٹی ختم ہو جائے گی۔ دعا مت کرو کہ یہ چھٹی ختم ہو جائے جلد از جلد، اور ان کے سامنے اکتاہٹ کا، سیڈنس کا، غصے کا، یا ان کے ساتھ رف بیہیویئر کا، چھٹی کی وجہ سے تم سفوکیٹ ہو جاؤ۔ اگر ہو جائیں گے واللہ تمہارے بچے تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے بارے میں یہ لے لیں گے علم اور انفارمیشن کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیئر نہیں کرتے، ہمارے فیلنگز کو نہیں سمجھتے۔ خاص کر کے وہ ماں باپ جن کے بچے 12-13 یعنی ایڈولیسنس اور سن مراہقہ کو جو پہنچ چکے ہیں، اڈلٹ ہو چکے ہیں، جن کے خود کے فیلنگز ہیں، خود کے ڈیزائرز ہیں، خود کے ڈیسیشنز ہیں، اور سامنے والے سے وہ کچھ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں، ہر ایکشن کا ریاکشن ان کو دینا آتا ہے، یا ہر ایکشن کے بارے میں ایک ڈیسیشن لینا ان کو آتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت کرو ان چھٹیوں کے نام پہ۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، اور مہمان بھی دور دراز کا نہیں، اپنا قریبی، اپنا چاہنے والا، اپنا خونی رشتہ دار اگر کوئی گھر پہ آئے، اور اس کے سامنے اگر تم یہ محسوس کراؤ، یہ دکھاؤ کہ بھائی تمہارے آنے سے ہم خوش نہیں ہیں، یا تم نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا اور ہماری خوشیوں کو تم نے جو ہے مٹی میں ملا دیا، یار جلدی چلے جاؤ، یہ اگر ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے بتا دیا، کتنا زیادہ اس کا ہارٹ بریک ہوگا، کتنا زیادہ وہ غلط انفارمیشن آپ کے بارے میں لے کے جائے گا، کتنا وہ پریشان اور افسوس کا اظہار کرے گا۔ اس کا تصور آپ ایسے کرو کہ اس جگہ پر گویا کہ مہمان آپ ہیں۔ تو یہ بچوں کا وقت ہے جو 1.5 سے 2 مہینہ آپ کے پاس گزار رہے ہیں،
ان کے سامنے ان سے بور اور ان سے اکتاہٹ یا ان کے جلدی سے اسکول چھٹی ہونے کی تمنائیں نہ کرو. اچھا کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ زیادہ بڑا کچھ نہیں ہے. اپنی نیچرل زندگی میں رہو, اپنی ہانیسٹی اور اپنی جو ہے حقیقی زندگی سے پر رہو. ایک آرٹیفیشل زندگی بھی نہیں چاہیے. ان کے لیے ایسا سمجھنا کہ بھائی اب چھٹیاں ہیں تو ہوٹل ہی کا کھائیں گے, اب چھٹیاں ہیں تو باہر گھومنے کے لیے جائیں گے, صرف انٹرٹینمنٹ کی باتیں کریں گے, رات میں جب بھی سوئیں گے صبح میں جب بھی اٹھیں گے. واللہ تم اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہو, زہر دے رہے ہو. ان کے اخلاق کو اپنے ہاتھوں سے تم کیا بول رہے ہو کہ دبا رہے ہو, پسیج رہے ہو. میرے بھائیو, میں آپ سے چند چیزیں ایسی, یہ ساری چیزیں معلوم ہے, کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں بھائی. چند چیزیں پریکٹیکل اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ کیا کرو, نماز کا پابند بناؤ بچوں کو. مسجد اپنے گھروں میں, مسجد اگر قریب ہے, جہاں کی مسجد کی آواز اگر تمہارے گھر تک آتی ہے تو بچے وہاں تک جائیں اور ان کو اس پر آپ انعام دو, ان کو اپریسیشن کرو, ان کو اس بات پر ایک احساس دلاؤ کہ بھائی بہت بڑا کام کر رہے ہو, جو عام طور پہ تم کو ظہر عصر کی نماز مسجدوں میں نہیں پڑھنے ملتی. ٹھیک ہے, نماز کی پابندی کراؤ اور زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن مت کرو کہ وہ جو ہے کوئی جو ہے متقی اور پرہیزگار اور تہجد گزار بن جائے. نہ, 5 وقت کی نماز, فجر کی نماز کے لیے اٹھیں, بھلے سے فجر کی نماز سے آ کر وہ 2 گھنٹہ سو جائیں, لیکن نماز کے لیے جو آدھا گھنٹہ جو دینا ہے منیمم وہ دیں, خوشی سے دیں. قرآن کی تلاوت دن میں 15 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ. قرآن کی تلاوت سمجھے کہ بھائی یہ تمہارے دن کا جو خوراک ہے, ایک تمہارا ڈوز ہے, وہ یہ تمہارے لیے ایکسرسائز ہے. پڑھو بیٹا پڑھو, چھٹی میں کچھ بھی نہیں کرنا, لیکن یہی کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا لو. میرے بھائیو, اس کے علاوہ بیمار یا رشتہ داروں کے گھروں کی عیادت کرو, بچوں کے ساتھ جاؤ, ان کے ساتھ ایک ہیلدی ٹائم گزارو, ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو. اور دوسرے جو ایسے کام ہے, اپنے جو گھروں کے جو کام ہے, اپنے گھروں میں پوچھنا, دھونا, اٹھانا, پٹکنا, کہیں میک لگانا, کہیں جو ہے پردے لگانا, یہ پریکٹیکل کاموں میں ان کو لگا دو. مارکیٹ سے کچھ سامان لے کے آنا, ہفتہ واری جو بازار لگتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں, بھیجو 200 روپیہ 500 روپیہ, بولو کہ بھائی اس میں آپ کو یہ لسٹ لے, آدھا KG فلاں, 1 KG فلاں, 1 KG فلاں, فلاں چیزیں لے کے آنا ہے. پریکٹیکل زندگی کو ان کو آپ احساس دلاؤ. یقین مانو دنیا میں اسکول کی انڈسٹری کتنی بھی بڑھ جائے, کتنا بڑا کوئی اعلان کرے, کوئی AI آ جائے, چیٹ GPT آ جائے, لیکن گھر میں جو بنتے ہیں بچے وہ زندگی کے اور دنیا کی کسی بھی جگہ پہ نہ بن سکتے ہیں اور نہ ہی بگڑ سکتے ہیں, دونوں. تو گھر کے پریکٹیکل لائف سے ان کو یوز ٹو کراؤ. اور آگے بڑھ کے میں یہ بولوں گا کہ چھوٹے چھوٹے ہنر, برتن کیسے دھویا جاتا ہے, یہ بھی ایک سکل ہے بھائی. چائے کیسے بنائی جاتی ہے, موپ کیسے یوز کیا جاتا ہے, ایک کیل اگر ٹھوکنا ہے اس کو کس طرح, ڈرل مشین کیسے چلائی جاتی ہے, گارڈننگ ہے تو اس کو کیسی حفاظت پانی ڈالا جاتا ہے, اس کو کیسے جو ہے کرٹیل اور کٹنگ اور اس کو ٹریمنگ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ حقیقی علوم ہے, حقیقی انفارمیشنز ہیں جو ہمارے بچے ونچت ہو رہے ہیں, محروم ہو رہے ہیں. اور آگے بڑھ کے ان کو کھیلنا سکھاؤ, موبائل پہ نہیں, گیمز پہ نہیں. سبحان اللہ, آج کا بہت بڑا بچہ طبقہ, بڑے بڑے پیسے والوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں میں, اور غریب بھی ہوں یا جیسا بھی ہوں, ہیلدی دکھتے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ کمزور دکھتے ہیں اپنے فیلنگ کو بتانے میں. یعنی خاموش بیٹھیں گے, ہنسیں گے, بس مسکرائیں گے. پہلے جو بولا جاتا تھا نا کہ بچہ کودتا بہت ہے, مستی بہت کرتا ہے, پتھر مارتا ہے, فلاں کرتا ہے, اور یعنی پریکٹیکلی اور فزیکلی بہت مستیاں کرتا ہے. آج کل فزیکل مستی بھی کرنا نہیں آتا بچے کو. بچہ اگر کہیں جائے گا تو ہنسے گا, بس مسکرائے گا, بس. کیوں؟ اس کا بدن کی وائرنگ, دماغ کی وائرنگ ایسی ہوئی کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر موبائل دیکھے وہ بدن سے ہونے والی جو مستیاں جو ہے نا وہ اس کو کرنا بھی نہیں آتا. یار بدن سے ہونے والی فزیکل جو مستیاں ہیں وہ تو کرو, وہ تو ایکسرسائز کرو. ایسے بچوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یار ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اپنے بدن کو جس طریقے سے وہ ایکٹیو رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ پا رہے. تو اس کے بالمقابل اگر کوئی بچہ اگر کودتا ہے, دوڑتا ہے اور کھیلتا ہے اور جو ہے نا اور جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ کچھ نقصان بھی کرے, آپس میں مکہ بازی کرتا ہے, یعنی مذاق میں کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ
تو ایسے بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ان بچوں سے زیادہ جو بچے بہت ہی آفیشیل ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. یہ گھر کے ماحول بنایا, یہ آپ کے مینٹرنگ نے بنایا, آپ کے موٹیویشن کیا بولوں, آپ کے بگاڑ کی کلچر نے اس کو بنایا. پیارے بھائیوں, بچوں کو آؤٹنگ پہ لے جاؤ, ان کا یہ حق ہے. چھٹیوں میں ہالیڈیز میں کیا کرو, آؤٹنگ پہ لے کے جاؤ, ان کا حق ہے. اور اپنا بجٹ پہ ان کے ساتھ ڈسکشن کرو. آپ کے پاس 5,000 کا بجٹ ہے, بیٹا بولو میرے پاس 5,000 ہے, بیٹا 5,000 میں ہم خوشیاں منا کے آئیں گے. ہاں, اگر 1,00,000 بھی اگر ہے تو ان سے بولو کہ 1,00,000 ہے, اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. 2,00,000 ہے, اس پہ اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور ان سے بات کرو, سب سے بڑا ہنر. تم کھانے کے لیے دے دیے, گھما لیے, زیارت کرا لیے, سب کرا لیے, ارے زبان تمہاری نہیں کھل رہی, اس کے پاس بات نہیں کر رہے ہو, اس کے ساتھ تم لمبی جو ہے گفتگو نہیں کر رہے ہو, تو پھر سمجھو کہ وہ بچے کے ساتھ تم گویا کہ ایسا تم ویوہار کر رہے ہو, معاملات کر رہے ہو جیسے کسی روبوٹ سے کیا جاتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو چھٹیاں ہیں ہمارے بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ نہ بنے. ہالیڈیز بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ نہ بن رہے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے, میرا تجربہ. میں 10 اسکول جاتا ہوں, میں 10 اسکول سے میرے تعلقات ہیں, اور میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ ہالیڈیز کے بعد جب آتے ہیں نا, جون کے فرسٹ ڈیٹ میں, 1 تاریخ 2 تاریخ کو جب آتے ہیں, تو بہت ہی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو وائرنگ ہے نا, بدن میں جو وائرنگ اور ان کی جو شیپنگ ہے وہ بدل چکی ہے. ہنسنا مشکل, مسکرانا مشکل, چلنا مشکل, کلاس میں آدھا گھنٹہ کیا 2 منٹ فوکس کرنا مشکل. ان کی لینگویج بگڑ گئی, زبان بگڑ گئی, جو لینگویج میں جو پروفیشنسی جو تھی انگلش بات کرنے کا وہ چلا گیا, فوکس چلا گیا. 8 اسٹینڈرڈ میں کیا پڑھا تھا, 9 اسٹینڈرڈ میں اس کے فاؤنڈیشنز بھی یاد نہیں ہیں. کیوں؟ 2 مہینے کی آپ کی گھر کی تربیت نے, آپ کے بگاڑ نے بچے کے کریئر کو خراب کر دیا, ایجوکیشنل کریئر کو خراب کر دیا. کوئی بچے بہت موٹے ہو کے آ جاتے ہیں, بچے بہت سست ہو کے آ جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی بستر سے اٹھ کے سیدھے آئے ہیں. اور ان کو کلاس میں آ کر, اسکول کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں کئی بچوں کو. میرے بھائی اور بہنوں, اپنے بچوں کو چھٹیوں میں بگاڑو مت. اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ فزیکلی اٹیچڈ رہو, اپنے بچوں کو اپنے نظروں سے دور مت رکھو. آپ اپنی بہن گھر میں, بھائی گھر میں, کزن کے گھر میں بھیج رہے ہو, بھیجو مت, خود چلے جاؤ. یہ میرا کاؤنسلنگ یا ایجوکیشن کے میدان کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں. اکثر جو بچے جو بگڑتے ہیں نا, یا ایک کزن کے گھر پہ جا کے بگڑتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ وہ کزن غلط ہے یا بگڑا ہوا, نہیں, ممکن ہے ان کے دونوں کی ملنے کی وجہ سے ایک غلطی, یہ غلط سوچ, غلط فکر, غلط عادت وجود میں آئی جو پہلے نہیں تھی, اور ان کے اوپر کوئی سرویلنس نہیں تھا, یا پتہ نہیں ان کے دوست سے کوئی بات مائگریٹ ہو کے ان تک پہنچی, یا کوئی سہیلی وہاں ملی, ان کی کوئی دوست بن گئی, اور اس نے کوئی جو ہے نا تھاٹ, کوئی بات ایسی بگاڑ کی ذہن میں ڈال دی. اور اکثر بچوں سے پوچھا جاتا ہے, بیٹا تو یہ غلطی کر رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, یا ویڈیوز غلط دیکھ رہا ہے, یا موبائل میں فلاں چیزوں کا تو نے ایڈکٹ ہو گیا, یا ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کر رہا ہے. یہ عادت تجھ میں کہاں سے آئی جبکہ پہلے تجھ میں نہیں تھی؟ تو اکثر و بیشتر کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر گیا تھا, تو فلاں سہیلی نے یا فلاں کزن کے ساتھ جب ہم بات کر رہے تھے, مل رہے تھے, تو وہاں پر اس نے مجھے انٹروڈیوس کرایا, وہاں پر ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا, اس کو ٹرائل کیا. اور خاص کر کے یہ جو ہے نا افیئر ہوتے ہیں نا بچوں کے اندر, یہ جو 13, 14, 15 سال میں, یا جو ایک لائکنگ یا کرش یا ایک نمونے کا ایکسائٹمنٹ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سرویلنس سے جب دور ہو جاتے ہیں ہماری لڑکیاں اور ہمارے لڑکے, اور ان کو جو ہے آنکھ بند کر کے دوسروں کے گھروں پہ, بھلے سے اپنے ماں یا باپ کے گھر پہ کیوں نہ ہو, اپنے بہن اور بھائی کے گھر پہ کیوں نہ ہو, اکیلے مت بھیجو. بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ کوئی بھی چھٹیاں بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ نہ بنے, بچے کے بننے کا اور ان کے سنورنے کا ذریعہ بنے, ان کے نرشمنٹ کا ذریعہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.